بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو عزیزو، فدق کی داستان ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فدق جو ہے یہاں پہ یہود رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے، ان کی دنیا میں آنے سے پہلے، انبیاء علیہ السلام نے بشارت دیا تھا اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو، کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم آپ کو دین توحید کی طرف بلاتے ہیں، اخلاق کی طرف، عبادت کی طرف، اقدار کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہمارے سلسلے میں جو سب سے عظیم نبی ہے اور سب سے عظیم رسول ہیں وہ آخر الزمان میں پیدا ہوں گے، وہ بعد میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا اہل بیت نصیب فرمائے گا جو سب معصومین ہوں گے۔ ان کے اوصیاء طاہرین کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ 12 امام ہوں گے، ان کا جو داماد ہوگا، ان کا چچا زاد بھائی ہوگا، وہ ان کا خلیفہ ہوگا، اور ان کے بعد انہی کے نسل سے 11 امام آئیں گے، اور ان کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہوں گی۔ اور یہ اس کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کی قرآن مجید میں اس کی آیات کہ کیسے وہ چھپاتے تھے بنی اسرائیل۔ فویل للذین یکتمون فویل للذین یکتمون بلی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اور بشارتیں انبیاء نے دی ہیں، اور لوگ اس کو چھپاتے ہیں اور لوگ اس کو مخفی رکھتے ہیں، تو اللہ کی ان پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بشارتیں انبیاء علیہ السلام نے دی تھی۔ تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بنی اسرائیل، اور یہ مومن قوم تھے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، یعنی اسلام سے پہلے اگر دنیا میں جاتے تو سب تو یا بت پرست تھے، ٹھیک ہے نا، مشرک تھے۔ دو قوم ایسے تھے کہ جو اچھے لوگ تھے، مومن تھے۔ ایک کون تھے؟ ایک تھے آپ کے نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور ایک تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اور تیسری بھی قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا تھے، کیونکہ ان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نسخ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہود شام میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے جنگل سے نکال کر، ان کے ظلم سے نکال کر مصر سے فلسطین میں بسایا تھا۔ تو ان کے پاس ان کے کتابوں میں لکھا تھا کہ ایسے عظیم پیغمبر تشریف لائیں گے، اور ان کے پاس یہ پیش گوئی تھی کہ وہاں 2 پہاڑی ہوں گے، ایک پہاڑی کا نام ہے عیر، ایک پہاڑی کا نام احد۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری زمانے کے نبی ہیں، وہ ان کا وہاں پہ ظہور ہوگا، وہاں پہ ان کا قیام ہوگا، اور وہاں سے ان کی دعوت ہوگی۔ تو یہ تو مومن لوگ تھے، ان کے پاس بشارتیں تھیں، اور یہ چاہتے تھے کہ ہم ان پہ جان و مال فدا کریں۔ تو یہ اس وقت، اس زمانے سے وہاں کے سے قبائل اٹھے تھے، شام سے یہودیوں کے قبائل اٹھے تھے، اور یہ سرزمین کی تلاش میں، کیونکہ یہ صحرا کو تو نہیں جانتے تھے، عرب صحرا کو، عرب کی پہاڑیوں سے، عرب کے صحراؤں سے ان کو واقفیت تو نہیں تھی۔ یہ تلاش کر رہے تھے کہ یہ کس جگہ پر ہے، یہ جگہ احد کی پہاڑی کہاں ہے اور عیر کی پہاڑی کہاں۔ یہ تلاش کرتے کرتے آئے، سرزمین حجاز میں داخل ہو گئے، تو ان کو ایک جگہ، ایک پہاڑی ملی جس کا نام تھا حداد۔ تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ وہی ہو، احد کی پہاڑی ہو، یہ نام ملتا ہے، ہم ادھر ہی رکتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ بسے، اور وہاں پر جب بسے تو اس میں خیبر کا اور اس کے قریب علاقہ ہے فتق، اس کی بنیاد پڑی۔ تو وہاں پر اس زمانے میں
ایک دن ان یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے ایک عرب کو دیکھا اور اس کو کرائے پہ لیا کہ تم ہمیں لے کے جاؤ، فلان جگہ پہ لے کے جاؤ. تو وہ عرب ان کو لے کے جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم جہاں پہنچے یہ احد کی پہاڑی ہے اور یہ عیر کی پہاڑی ہے. تو وہ سمجھ گئے، وہ باقی ان کا قوم تو ادھر رہ گئے تھے نا، بسے تھے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو علاقہ، انہوں نے عرب کو کہا کہ روک جاؤ ادھر ہی بھائی، روک جاؤ، ہمیں مل گیا. ہم جس جنت کی تلاش میں تھے یہ وہی ہے جہاں پر ہمارے منجی تشریف لائیں گے، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. تو وہ وہاں عرب کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں پہ رک گئے. پھر انہوں نے خط لکھا اپنے رشتہ داروں کو. خیبر میں، فدق میں ایک علاقہ ہے تیمہ، وہاں پہ یہودی بسے تھے، کہ ہم جس ایریا کی تلاش میں فلسطین سے لے کے آئے تھے یہاں پر، ہمیں وہ علاقہ مل گیا ہے، تو آپ سب ادھر تشریف لائیں. تو ان کے رشتہ داروں نے خط لکھا کہ اب ہم یہاں پہ بس چکے ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارے باغات ہیں، اور یہ علاقہ ہم سے دور بھی اتنا نہیں ہے. ہم خیبر میں ہیں، آپ 1-2 دن کا راستہ ہے، آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے، ہم ایک دوسرے کی دیدار کرتے رہیں گے. جو ہی پیغمبر تشریف لائے ہم ان کی نصرت کے لیے آ جائیں گے سب. تو یہ یہودیوں کی اصل ہے جزیرۃ العرب میں. اور مدینہ منورہ میں جو یہودی بسے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، ان کی آغاز یہاں سے ہوئی. اور یہ یمن میں بعد میں ایک بادشاہ پیدا ہوا، اس بادشاہ کا نام تھا طبع. یہ بادشاہ طبع جو تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ عرب کی سرزمین میں کچھ یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس بڑے پیسے آ گئے ہیں. تو اس نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا، لشکر لے کے آیا. اور یہودی کیونکہ خیبر میں، فدق میں حصون میں رہتے تھے، قلعوں میں رہتے تھے، تو اس نے ان کا محاصرہ کیا. اور یہ یہودی بڑے نرم دل تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے. ان کو جب دیکھا کہ اس کی فوج جو ہے، یہ طبع کی جو فوج ہے، ان کے پاس ان فوجوں کو یہ اچھا کھانا نہیں دیتا، تو وہ رات کی تاریکی میں ان فوجیوں کو وہ کھجور دیتے تھے، کچھ کھانا دیتے تھے، ایسے صدقات دیتے تھے. تو طبع کو، بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ میرے فوج کو اس طرح کھانا کھلاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہماری آپ سے دوستی ہے، کیونکہ آپ اچھے نیک لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، تو ہم آپ سے نہیں لڑتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ادھر آئے کیوں آپ لوگ؟ آپ کا تو اصل سرزمین شام میں ہے ادھر. تو یہودیوں نے ان کو بتایا، بادشاہ کو بتایا کہ یہ ہم اس لیے آئے ہیں یہاں پہ پیغمبر تشریف لائیں گے. ہم ان کی انتظار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نشانیاں بتائی ہیں. انہوں نے ہمیں تاکید کیا ایک پیغمبر یہاں پہ تشریف لائیں گے، عرب میں، اس سرزمین میں، 2 پہاڑیوں کے درمیان، عیر اور احد کے پہاڑیوں کے درمیان. تو ہمیں ان پر ایمان لانے کا فریضہ ہے اور ان کی نصرت کا فریضہ ہے. تو ہم اس لیے یہاں پہ آئے. تو اس بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو میں بھی ان کی نصرت کروں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ سپاہیوں کو یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے ساتھ. تو اس نے مدینے میں اپنے کچھ سپاہیوں کو رکھا، اور وہ اس سے قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس اس کی آغاز ہو گئی، جو انصار کے قبائل تھے. اور پھر یہ وقت گزرتا گیا، یہ ان لوگوں کی آبادی بڑھ گئی. اور یہ جو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، یہ یہودیوں پہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ یہ تو بت پرست تھے، اور یہودی تو مسلمان تھے، مومن تھے، وہ اپنی شریعت کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، شریعت ان کے بھی نسخ نہیں ہوئی تھی. تو یہ ظلم کرتے تھے ان پر، ان کے اموال اٹھاتے تھے. لیکن یہود ان کو کہتے تھے کہ تم ابھی ہم پہ ظلم کرتے ہو، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری فتح تم پر ہوگی. یہود عربوں کو کہتے تھے کہ ہم تم پہ فتح کریں گے، کیونکہ پیغمبر جب آئیں گے ہم ان کی بدولت ان کی نصرت کریں گے، اور وہ آپ سب ہماری اتباع کریں گے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر بھی ظاہراً مثلا ان کی سپورٹ، یہودیوں کی سپورٹ کرے گا وہ اس طرح. تو یہ قرآن میں آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید میں آیت ہے. آیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، آیا یہ ہے آیت نمبر
نواسی ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. یہ جو یہودی ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے، ان کی خوشخبری کی وجہ سے، ان کی نصرت کے لیے آئے تھے. شام سے مدینہ آئے تھے، اور شام سے جزیرۃ العرب میں فدق میں بسے ہیں، خیبر میں بسے ہیں، تیمہ میں بسے ہیں. جب اللہ کی جانب سے کتاب آیا مصدق لما معہم، اور یہ کتاب ایسی کتاب کہ قرآن مجید تورات کو جھٹلاتی نہیں کہ تورات جھوٹ ہے، بلکہ تورات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعاً تورات اللہ کی جانب سے نور ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے دین کی تائید کیا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی ان کا انداز یہ تھا، ان کا کام یہ تھا کہ سابقاً یستفتحون، یہ اپنی فتح کی خبر دیتے تھے. عربوں سے جب ان کا جھگڑا ہوتا تھا، عرب ان کا مال چھینتے تھے، ان کو مارتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ تم انتظار کرو، ہاں فتح ہماری ہوگی، ٹھیک ہے نا. کفار پر وہ اپنی فتح کی خبر دیتے تھے. کفار کون ہے؟ مدینے میں بسنے والے جو عرب ہیں، اوس و خزرج. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، اب کیا ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، تشریف لائے. ما عرفوا، وہ نبی ما عرفوا، اس نبی کو پہچان گئے، خوب پہچان گئے. یہودیوں کے پاس جو نشانیاں تھی نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرقان حمید میں، قرآن مجید میں، کہ اہل کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانے. نشانیاں ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں، بشارتیں تھیں کہ جس طرح آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ اس کو کنفیوز کر سکتے ہیں کسی اور سے، یہ وہ آپ کا بیٹا یا کوئی اور ہے؟ نہیں، اپنے بیٹے کو ہر ایک جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا جو بیٹا ہے اس کی آواز جانتے ہیں، اس کا قد و قامت جانتے ہیں، اس کے چہرے سے، بلکہ اس کے منہ سے، اس کے کپڑے پہننے انداز سے، ہر طرح سے اس کو جانتے ہیں آپ. وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوتے. آپ ایک مجمع ہے، آپ کا بیٹا کون، ان میں 10 آدمی ہے، 20 آدمی ہے، آپ کا بیٹا ان میں سے کون، پتہ چلتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون. تو اہل کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے. کیوں پہچان گئے؟ کیونکہ پرانی والی انبیاء نے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. نشانیاں بتائی تھی منہ بمنہ، کہ کس طرح تشریف لائیں گے، بولنے کا انداز کیا ہوگا، قد و قامت کیا ہوگا، شکل و شمائل کیا ہوں گے، اور ان کے اہل بیت کون ہوں گے، ان کا داماد کون ہوگا، ان کے چچازاد بھائی کون ہوگا، اور ان کے 2 نواسے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو 9 مزید فرزند عطا فرمائے گا. اور یہ کہ ان کی قوم کس طرح ان سے منافقت کرے گی، کس طرح ان سے دشمنی کرے گی، سب بتایا تھا انبیاء علیہ السلام. تو یہ پہچان گئے کہ یہ نبی وہی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہچاننے کے باوجود کفروا ہے. انہوں نے کفر ورزا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جھٹلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب پہچاننے کے بعد، معرفت کے بعد، شناخت کے بعد، یہ قوم آئے ہی اسی لیے تھے. شام کی سرزمین جو بہت خوش آب و ہوا ہے، اس میں قسم قسم کے میٹھے پل ہیں، ٹھیک ہے نا. بہترین، دنیا کے بہترین علاقوں میں سے آب و ہوا کے لحاظ سے شامات کا علاقہ ہے. لبنان جو ہے آپ کا، یہ جو فلسطین ہے، یہ آپ کے دمشق ہے، یہ آب و ہوا کے لحاظ سے دنیا کے بہترین علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. پھل فروٹس وہاں پہ جو ملتے ہیں، پیداوار جو وہاں پہ ہوتی ہے، وہ اس کو چھوڑ کے یہ آئے تھے عرب کے صحراؤں میں. اب اتنا مشکلات برداشت کیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، پہچان بھی گئے یہ نبی ہے، بس گمن میں، ٹھیک ہے نا، تعصب میں کم. کیا بھائی کیا ہوا تھا کہ ان کے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں، یہ ان کو پتا تو چلا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، تو یہودیوں نے، انہوں نے، اور نصارہ نے بھی کیوں انکار کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علماء، ان کے جو دینی رہنما تھے، یہ بہت کرپٹ ہو گئے تھے. کیونکہ یہ لوگوں سے تو پیسے لیتے تھے بھائی، مختلف بہانوں سے کہ یہ صدقہ دے دو، زکات دے دو، خمس دے دو، فلان دے دو. خمس تو آتے تھے بھائی، وہ اپنے عبادت گاہ میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پیسے جمع کرو بھائی. اب ان کے پاس پیسے تو آتے رہتے تھے. اب انہوں نے دیکھا، ان کے جو لیڈرز تھے، کہ اب پیغمبر آئے ہیں، اگر ہم کہہ دیں کہ پیغمبر یہ ہے تو یہ ہمارا سارا دکان تو بند ہو جائے گا.
کاروبار بالکل بند، اور ہمیں اور دھندا تو آتا نہیں. ان کے علماء نے، ان کے مراجع نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو، ان کے مفتیوں نے، ہمارے پاس تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی یہی ہے کہ ہم تورات پڑھتے ہیں، لوگوں کو تورات سناتے ہیں. وہ جو ان کی شریعت ہے کہ نماز اس طرح ہے، روزہ اس طرح ہے، ان کی شریعت ہے نا، حلال و حرام کے جو احکام ہیں ان کو سکھاتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اب یہ سب منسوخ ہے بھائی، ختم، یہ دندا ختم، یہ شریعتی بات ہے، وہ ان پیغمبر آئے اس کی تصدیق کر، تو پر ہم کہاں جائیں؟ تو یہ ایک دو راہی میں قرار پائے ان کے جو لیڈرز تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں تو دنیا کو چھوڑ دیں. اپنی لیڈرشپ سے، ریاست سے، لوگوں کا احترام ہے، عزت ہے، ٹھیک ہے نا. جب اب دیکھیں ابھی ہر معاشرے میں جو بڑے مذہبی لیڈر ہوتے ہیں ان کے کتنی ان کی عزت ہوتی ہے. مثلا اسماعیلیہ جو ہے آغا خان کی کس طرح عزت کرتے ہیں، صحیح ہے. یا مثلا بریلویوں کا جو بڑا لیڈر ہے اس کی وہ کس طرح عزت کرتے ہیں. اب اس کو اگر پتہ بھی چل جائے نا بریلویوں کے لیڈر کو کہ شیعہ مذہب حق ہے، وہ تو کبھی اعتراف نہیں کرے گا کہ کیونکہ اس کو ہر چیز سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. یا مثلا بہروں کا جو امام ہے، یا مثلا مراجع ہیں نجف قوم کے، جس طرح بھگوان ہوتا ہے نا اس طرح پوجا کی جاتی ہے. وہ تو بھئی ان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ باتیں مرجعیت وغیرہ ولایت فقیہ باطل ہے، وہ کہاں اعتراف کریں. ابھی ہمارے علماء سب کو پتہ ہے، جن تک میری بات پہنچی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ولایت فقیہ، مرجعیت، اجتہاد یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بناوٹی ہے. لیکن ان میں یہ جرأت نہیں ہے. وہ کس لیے؟ وہ بہت واضح ہے، اسی وجہ سے کہ احبار نے، رہبان نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کی تھی اور ان سے کفر ورزاتا اور کس طرح ان کا انکار کیا تھا، اسی لیے یہ بھی آج بھی دنیا کے لالچ میں اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ سیستانی کو بخوبی پتہ ہے. میں نے آج 6-7 سال پہلے تقریرات کا سلسلہ شروع کیا تھا عربی زبان میں تقلید پر، تو اسی زمانے میں میرے تقریرات کے 8-9 مہینے بعد سیستانی نے کتاب چھپا تھا. وہ اس نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، اس نے اپنے تقلید پہ اس نے پرائیویٹ دروس دیے تھے، اور اس کے بیٹے نے محمد باقر نے یہ کتاب لکھا کہ تقلید پر شبہات کا جواب عربی زبان میں. اور اس کے نیچے اس نے لکھ دیا مؤلف کی جگہ پر احد اساتذۃ الحوزۃ العلمیہ فی النجف الاشرف، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے استادوں میں سے ایک استاد، اپنا نام جو لکھنے کی جرأت نہیں ہے کہ یہ کتاب لکھنے والا ہے سیستانی، ٹھیک ہے نا. اس نے میرے رد، لیکن اللہ جانتا ہے اس کتاب کو اس نے میری ایک بات کو بھی نہیں رد کر سکا. اس طرح نہیں کہ ان لوگوں کو نہیں پتا، یہ لوگ اچھی طرح میرے مباحث کو انہوں نے فالو کیا ہے اور رد کرنے کی کوشش کیا، رد نہیں کر سکے، فیل ہو گئے. تو 21 راستے سے آ گئے یہ ایجنٹ. تو بہرحال تو یہودیوں کے لیڈر، یہ سب میں جو آپ کو بتاتا ہوں یہ احادیث میں موجود ہے. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں اور بعض ان کے مطالب کتاب کافی میں یہ باتیں میں جو آپ کو عرض کروں یہ موجود ہے. تو آیا یہ ہے میرے عزیزوں، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اعجاز کے ساتھ، علم کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، اخلاق طیبہ کے ساتھ، آیات بینات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، صاحب زادے نواسے امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین موجود. یہودیوں کو خوب پتہ چلا کہ یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن انہوں نے کفر ورزا. اچھا کفر کی وجہ میں آپ کو عوام کو تو پتہ نہیں ہے، ان کے جو بیچارے عوام لوگ ہیں نا، وہ تو جو ان کے مقلد ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مولوی کون ہے، کیا یہ پیغمبر واقعا پیغمبر ہے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. کتاب تورات کو کون پڑھ سکتا ہے؟ ان کو علماء پڑھ سکتے ہیں. علماء نے کیا کہ چینج کرنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ اب اس پیغمبر کی اگر تصدیق کریں تو دکان اپنا بند، دھندا ہمارا بند، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا چینج کرنا شروع کر اپنی کتابوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں وہ سب انہوں نے لوگوں سے چھپا دی، اور اس کی جگہ اس نے غلط نشانیاں لکھی کہ دیکھو یہ پیغمبر وہ پیغمبر نہیں ہے جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں. اگر ادھر لکھا تھا مثلا ان کا قد اس طرح ہوگا، بولنے کا انداز اس طرح ہوگا، اس کے برعکس انہوں نے کتاب میں لکھ دیا، چینج کر دیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ وما هو من عند اللہ وویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. یہ آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ کو چینج کرتے ہیں، تورات کو، انجیل کو چینج کرتے ہیں، نشانیاں بدل دیتے ہیں.
کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہے. سب وہ نشانیاں ہوا ائمہ اطہار علیہم سب کی نشانیاں چینج کرتے ہیں تاکہ یہودی مسلمان نہ ہو جائیں، نصارہ مسلمان نہ ہو جائیں. تو قرآن فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہے ان کے لیے، ان کی لکھائی کی وجہ سے، اور یہ جو کسب کرتے ہیں مال کی وجہ سے، مال دنیا کی وجہ سے. اچھا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کافروں پر. یہ بالکل مومن قوم تھے، یہودی بہت مومن قوم تھے، ٹھیک ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے بہت قربانی دیا. لیکن جب وہ تشریف لائے تو ان میں سے اکثر، بعض تو مسلمان ہو گئے، بعض مومن ہو گئے، اچھے لوگ ہو گئے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، لیکن ان میں سے بہت ساروں نے ایمان نہیں لایا اور ان کے لیڈروں نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ الجزء الثامن. یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 308 میں حدیث نمبر 481، وہی حدیث جو میں نے آپ کو خارج سے بتایا ہے کہ کس طرح یہودی شام سے آئے تھے اور وہ فدق خیبر میں بسے تھے، ان کی کہانی آپ کی خدمت میں عرض. اچھا، تو یہ فدق کا اساس اس زمانے سے پڑا تھا. اور فدق میرے عزیزوں، فدق ایک علاقہ ہے، ابھی جو فدق اب بھی موجود ہے. اب وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد پڑی ہے اس کے قریب. اس شہر کو فی الحال، اب میں سعودی عرب نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ان لوگوں نے فراڈ کیا نا. یہ سرزمین کا نام سعودی نہیں ہے، سعودی عرب. اب ہم فرض کریں شریف خاندان ہے نا پاکستان میں، نواز شریف، وہ پاکستان کا نام چینج کر لیں، شریفستان رکھ دیں کہ بھئی ہمارے خاندان کا نام. یہ تو ظلم ہے سب لوگوں پر، ٹھیک ہے نا. یا مثلا پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ پاکستان کا نام چینج کرے کہ بھئی میں اس کو اپنے خاندان کے نام پہ رکھتا ہوں. تو یہ آل سعود ایک خاندان ہے، ان کا ظلم دیکھیں کہ انہوں نے پورے ملک کا نام ہی چینج کیا، اپنے نام پہ رکھ دیا ملک کا نام، ٹھیک ہے نا. یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ سرزمین جو ہے یہ جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب یا نجد کہہ دیں یا حجاز کہہ دیں، یہ سعودی عرب نہیں ہے. اچھا، یہ وہاں پہ ایک شہر کی بنیاد پڑی ہے، اس کو بولتے ہیں الحائط، اور وہ مدینہ منورہ سے فی الحال 240 کلومیٹر جو ہائی وے بنی ہے 240 کلومیٹر پہ پڑتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے گوگل میپس. گوگل میپس میں اگر آپ دیکھیں مدینہ منورہ سے، اس کو، ہاں یہ مدینہ منورہ ہے، تو یہاں پر یہ حائط ہے اور یہ ہے مدینہ منورہ. یہ مثلا گاڑی میں آپ چاہیں شاید 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے، اتنا زیادہ دور نہیں. پرانے زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے تو اس زمانے میں 2 دن کا راستہ ہوتا تھا، یا 1.5 دن کا، یا 2.5 دن کا، اس طرح جس طرح وہ چلتے تھے، ٹھیک ہے نا. ہاں، یہ میپ جو ہے حائط کا قریب سے اگر وہاں پہ دیں گے تو وہاں پر گوگل میں بھی آتا ہے الحائط. کہاں یہ الحائط ہے، تو اس میں آپ اگر سرچ کریں الحائط میں، وہاں پہ فدق بھی آ جاتا ہے، اور اس میں گوگل میں اس کے کچھ تصاویر بھی ہیں وہ اس علاقے کے. اب جو ہے نا، اب ہمارے زمانے میں یہاں پہ نخلستان جو ہے وہ خشک ہو گئے پچھلے 40-50 سال میں. اب اس کی وجہ شاید مثلا سعودی گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ وہ نخلستان جو پرانے تھے وہ باقی رہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ نخلستان، کیونکہ وہاں پہ پانی کی بہت کثرت ہے، فدق کے سرزمین میں پانی کی بہت کثرت ہے، اور اس لیے وہاں پہ نخلستان بہت زیادہ ہوتے تھے نہ، کیونکہ وہاں جزیرۃ العرب میں عمدہ جو پیداوار ہے وہی کھجور کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ نخل بہت ہوتے تھے. اب فی الحال جو ہے اغلب اس کے نخلستان خشک ہو گئے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ سرزمین ہے حائط کے کچھ تصاویر ہیں جو گوگل میں ہیں. وہ خیبر بھی وہیں پہ پڑتا ہے، فدق بھی وہی پڑتا ہے، ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے. فدق اور خیبر ساتھ نہیں ہے لیکن ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، تو آپ اس سب کو گوگل میں دیکھ سکتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین لبیک یا حسین